نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت حکیم ذات ہے، اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر جس کو جتنا چاہتے ہیں روزی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہی تو ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو دنیا میں امیر بنا دیتے ہیں اور کسی کو اللہ رب العزت غریب بنا دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جس حال میں بھی ہو اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ زیادہ مال دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور کم دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو دونوں حالتوں کے اندر آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو میں زیادہ مال عطا کیا ہے وہ آیا اس پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور مالی حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ رب العزت کم مال عطا فرماتے ہیں، دنیا میں جو انسان غریبی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس آزمائش پر پورا اترے اور دونوں حالتوں میں اللہ سے راضی رہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان غریب ہے، فقیری کی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، اپنی حالت پر صبر کرے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بے انتہا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ رب العزت آخرت میں اس کو اجر عطا فرمائیں گے تب اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اور دنیا کی فقیری کی وجہ سے آج اللہ رب العزت نے میرا اتنا اکرام کیا ہے کہ آج امیر لوگ بھی حیران پریشان دیکھ رہے ہوں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو فقراء کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء، اللہ رب العزت تمہیں جنت میں 3 ایسی چیزیں عطا کریں گے کہ جو مالداروں کو بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ ان میں سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء قیامت کے دن میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب ذرا انسان اندازہ لگائے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہاں ان فقیروں کو اللہ رب العزت امیروں کی بنسبت 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ فقراء کو تسبیح پڑھنے پر اللہ رب العزت وہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو مالدار انسانوں کو مال خرچ کرنے پر بھی اللہ عطا نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں فقراء کو اتنے بلند درجے عطا فرمائیں گے کہ مالدار لوگ جنت میں ان فقراء کے محلات کو اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح دنیا میں آسمان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدردانی ہے، اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں کہ دنیا کے اندر تو نعمتیں اور مال کم اللہ تعالیٰ نے دیا،
لیکن آخرت کے اندر اللہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ مالدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم فقراء سے دوستی رکھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان فقیروں سے کہا جائے گا کہ جن لوگوں نے تم سے دنیا میں دوستی رکھی تھی یا تم نے جن لوگوں سے محبت کی تھی، آج تم خود بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک فقیر کو فرمائیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ فقیر کھڑا رہے گا۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں تو جنت میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، پھر تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو وہ فقیر عرض کرے گا کہ آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں خود تو جنت میں چلا جاؤں، لیکن جن لوگوں نے مجھے دنیا میں کھلایا اور پلایا تھا وہ تو ابھی پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی اس بات کو پسند فرما کر یہ حکم دیں گے کہ جتنے لوگوں کا بھی تم سے محبت کا تعلق تھا تم ان سب کو لے کر جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت کتنے بڑے مہربان ہیں کہ اللہ رب العزت فقیروں کا کل قیامت کے دن اتنا اکرام فرمائیں گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو سلیمانی دارانی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ غربت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے وہ انسان ٹھنڈی سانس لیتا ہے تو اس کا یہ ٹھنڈی سانس لینا وہ غنی آدمی کی 100 سالہ عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اتنے اعزازات فقیروں کو عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے ہر حال میں راضی رہیں۔ اگر دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے غربت کی زندگی عطا کی ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ چند سالہ ہے، بالآخر اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے وہاں اللہ رب العزت اس فقیری اور غربت کی زندگی کی وجہ سے اتنا اکرام فرمائیں گے کہ بندہ حیران ہو جائے گا اور بندہ اس بات کو وہاں پہچان لے گا، بندے کو احساس ہو جائے گا اور بندہ پھر تمنا کرے گا کہ بس یہی غربت کی ہی زندگی ہو، یہی غربت کی زندگی ہی بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی حالت پر راضی رہیں تاکہ اللہ رب العزت آخرت کے اندر ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔